ایکسپورٹ کے حوالے سے جو اسٹیٹ بینک نے کہا تھا کہ جو کیش کاؤنٹر بنایا گیا تھا بارڈر پہ کسٹم پہ، وہ مسئلہ ابھی تک مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ افغان پارٹیاں بھی وہ جو تجار ہے وہ کیش ڈالر بارڈر تک نہیں لا سکتے، کیونکہ وہاں پہ بھی اپنے گورنمنٹ کی طرف سے اس کو بھی مسئلہ ہے. ہمارے ایک مطالبہ یہ ہے کہ اسٹیک ہولڈر کو ایک کمیٹی بنا کر کے وہ اپنے ساتھ رکھے، ان سے وقتاً فوقتاً مسائل پہ تجارت پہ ان سے مشورہ لیا جائے. مثلاً پاک افغان چیمبر ہے، اس کا بہت بڑا رول ہے دونوں ممالک کے ساتھ، اس کو رکھا جائے. کراچی چیمبر ہے، کراچی صنعتی علاقہ ہے، فیصل آباد ہے، گجرانوالہ ہے، پشاور ہے، لاہور ہے. اس چیمبر کے صدور اور فیڈریشن آف پاکستان کے صدر، یہ 5-6 چیمبر آ جاتے ہیں. اس کے کمیٹی بنا کے اپنے ساتھ کامرس منسٹری رکھ لے، اس کے ساتھ وقتاً فوقتاً مشاورت لے کے تجاویز لے کے، کیونکہ یہ گراؤنڈ پہ یہ کام کر رہے ہیں یہ لوگ تجار جو ہے، اس کو ساری پوزیشن کا پتہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کس طرح ٹھیک ہو جا سکتی ہے. اور دوسرا یہ ہمارے بارڈر کا ABR سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری ایک کمیٹی بنائی جائے کسٹم سے. ہمارے یہ ہماری ڈرائی فروٹ جو آ رہا ہے افغانستان سے، اس کا بہت بڑا ویلو جا رہا ہے. ویلو اتنا بڑا زیادہ جا رہا ہے کہ لوگ کسٹم کے تھرو مال بہت کم لیتے ہیں، اسمگلنگ کے راستے جاتے ہیں. اور بلکہ میں تو یہ کہوں کہ ٹرانزٹ کے تھرو جا رہے ہیں انڈیا کی گورنمنٹ، ہندوستان کی گورنمنٹ کے اس افغانی اموال کے اوپر، ڈرائی فروٹ کے اوپر بہت کم کر رکھا ہے ریٹ اس کا. بلکہ سننے میں تو یہ آ رہا ہے کہ آنے والے سال اور بھی اس کا ریٹ کم کرنے جا رہا ہے انڈین گورنمنٹ، تاکہ وہ فیسلٹی دے دے افغان تجار کو کہ وہ سارے مال انڈیا لے جائے ٹرانزٹ. ہم اپنے حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ افغانی اموال پہ، فریش فروٹ ہو، ڈرائی فروٹ ہو، اس کے اوپر جتنے بھی کم کیا جا سکتا ہے کم کیا جائے. ٹرانزٹ میں بہت سارے مسئلے آ رہے تھے. ایک کنٹینر 20 دن 1 مہینے تک پڑے رہتا تھا پورٹ میں، لیکن یہ افغان جوائنٹ چیمبر کی کوششوں سے آج اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ جیسے کنٹینر شپ آ جاتی ہے، JD پائل ہو جاتی ہے، اسی رات کو کنٹینر لوڈ کے چمن اور ترخان کے لیے روانہ ہو جاتا ہے. کوئٹہ چیمبر نے 5-6 سال کی محنت کے بعد ایرانی گورنمنٹ کے ساتھ، فیڈرل گورنمنٹ کی کنسنٹ کے ساتھ ہم نے یہ ایگریمنٹ سائن کیا بارٹر ٹریڈ کا، جو کہ ہم انشاءاللہ اگلے 10 سے 15 دنوں میں ہم اس کو فنکشنل کرنے جاتے ہیں. ایکسپورٹ جب ہوتی ہے تو امپورٹ ایکسپورٹ کی جو GD فائل ہوتی ہے اس میں ہمارا پیمنٹ میتھڈ ڈیفائن ہے. ہمیں ایک میتھڈ وہاں پہ بارٹر ٹریڈ کا کسٹم سے ایڈ کروانا ہوگا. سب سے پہلے چمن، چونکہ پاک افغان فورم ہے تفتان کا میں ذکر پھر بھی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ بھی ہمارے علاقے کا ٹریڈ وہاں پر ہو رہا ہے. چمن اور تفتان میں جو کسٹم ہاؤسز ہیں وہاں پر ایگزامینیشن جوائنٹ ہونا چاہیے، چاہے وہ سیکیورٹی فورسز کا ہو، چاہے اس میں ANF ہو، کسٹمز ہو، جو بھی ہو. دوسرا، بارڈرز پر سیکیورٹی فورسز کا کردار صرف 3 چیزوں تک محدود ہونا چاہیے. ایک، اسلحہ، منشیات اور بارود تک. خدا کرے کہ ٹرک میں چالیاں لوڈ ہو، جو بھی چیز لوڈ ہو، اس کے ساتھ سیکیورٹی فورسز کا کوئی اثر و کار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اسمگلنگ کے لیے جو ہے کسٹم ہاؤس کا اپنا ادارہ ہے، پریونٹیو بھی ہے، اپریزمنٹ ہے اور انٹیلیجنس کا ادارہ ہے. تیسرا یہ کہ GD والے ٹرک کو سٹارٹنگ پوائنٹ سے لے کر فائنل ڈیسٹینیشن تک کوئی روک ٹوک نہیں ہونا چاہیے. جو سمگلنگ کا ریشو ہے وہ آپ 90% ہی سمجھ لے کہ وہ ختم ہو گیا ہے. جب سمگلنگ کا ریشو 90% تک ریڈیوس ہوا ہے تو چیک پوسٹوں کا جو اندرون صوبہ چیک پوسٹیں ہیں اس کو بالکل ختم کرنا چاہیے. صرف ایک چیک پوسٹ ہونا چاہیے، وہ بھی ہر صوبے کے اینڈ میں. سیریز آف میٹنگ شروع کر رکھی ہے، یہ بڑی فروٹفل ثابت ہو رہی ہے ہمیں اپنے معاملات کو سلجھانے میں. پاکستانی بینکوں کو، کچھ بینکوں کو افغانستان میں اپنے برانچز کھولنے چاہیے. ہمارا بارڈر ٹریڈ کا جو مین گیٹ ہے، کارگو گیٹ، وہ 24/7 ہونا چاہیے. ہمارے سابق صدر حاجی عمران اور موجودہ صدر جو ہے حاجی محمد ہاشم، اس نے اپنے ذاتی خرچوں سے گیٹ کے ساتھ دوسرا راستہ بنایا ہے. ایک ابھی گیٹ ان کا ہے، ایک گیٹ آؤٹ. تو ہمارے ابھی جو دن میں 1000 گاڑی آر پار جاتی ہے، تو انشاءاللہ جیسا یہ گیٹ 2-3 دنوں میں اوپن ہو جائے گا تو انشاءاللہ یہ فگر جو 1800-900 کا فگر ہے وہ ڈائریکٹ
2,1800 फिगर पे पहुंच जाएगा। हमारे जो इम्पोर्टर है या एक्सपोर्टर है लाहौर, मुल्तान, कराची, फैसलाबाद या पेशावर से जो है ई फार्म मंगवाते रहते हैं, इस तरह हम अपना ट्रेड को जो जारी रखते हैं। क्वेटा सिटी जो है आपको मैडम पता है कि द कैपिटल है, पोटेंशियल भी है, और दूसरी बात ये है कि चमन में तो ठीक है सिर्फ अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है, लेकिन क्वेटा तो दोनों जो है वो लुक आफ्टर कर रहा है, ईरान भी है और अपना अफ़गानिस्तान भी है। कस्टम का काम, टैरिफ का काम, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का काम, ट्रांसपोर्ट वालों का काम, उसकी कोई जिम्मेदारी कि कोई ट्रक वहाँ रुक गया है वो क्लियर नहीं हो रहा है, वो तो चैम्बर किसी के लिए भी लिखता था, एडवोकेसी के लिए वो उसी तरह लिखेगा, लेकिन वो इन्वॉल्व नहीं हो सकता उसके अंदर इन टर्म्स ऑफ सर्विस। वो सिर्फ जो बैंक का निज़ाम है जो वहाँ नहीं चल रहा और यहाँ FATF की वजह से उस तरह चल नहीं सकता, और जिसकी वजह से ई फॉर्म और EIF फॉर्म की प्रॉब्लम आती है, उसको रिप्लेस करना है। लेकिन हमने ये बात मिनिस्ट्री को कही है कि अगर चेम्बर इसमें आ जाता है, जो सर ने अभी एक बात कही, तो एक्सपोर्ट की जो ई फॉर्म की ज़रूरत है, जिसमें कुछ सेगमेंट्स को शायद मसला ना हो, जैसे फार्मास्यूटिकल है, 0 रेटेड है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता ना हो, लेकिन सीमेंट है, आपका वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और जितने भी कंज्यूमरेबल्स हैं, टेक्सटाइल है सबसे पहले, वो बोलेगा यार अगर मैं इनको कपड़े भेज रहा हूँ और मुझे उस पर सेल्स टैक्स वापस नहीं आ रहा, तो मैं इंडिया के मुकाबले तो कॉम्पिटिटिव हुई नहीं। 17% का मतलब बहुत मायने रखता है ना, तो कैसे कॉम्पिटिटिव हुआ? कॉम्प्लीमेंट्री है ना। अगर मेरी मोनोपोली हो किसी प्रोडक्ट में तो बात समझ आती है, किसी मुझी से लिया जाता है वो, तो वहाँ भी मसला नहीं है, मैं 0 रेटेड हूँ तो भी मसला नहीं है, लेकिन ना अगर मैं 0 रेटेड भी नहीं हूँ और मैं कॉम्पिटिटिव भी हूँ, मुझे किसी से कॉम्पीट भी करना है, सेंट्रल एशिया से भी, ईरान से भी और इंडिया से भी, टर्की से भी, चाइना से भी, तो फिर मैं कैसे काम करूँगी?